أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 25ویں پارے کا چھٹا رکوع سورہ شورى کی آیت نمبر 44 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جسے اللہ گمراہ کر دے اللہ کے بعد اس کا کوئی حمایتی نہیں ہو سکتا، یعنی اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اسے کوئی عذاب سے بچا نہیں سکتا۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور تم ظالموں کو دیکھو گے، یعنی مشرکوں کو، کافروں کو دیکھو گے جب وہ قیامت کے دن عذاب دیکھ رہے ہوں گے، اس وقت وہ کافر کہیں گے هَلْ إِلَى مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، کیا یہاں سے لوٹنے یا پلٹنے کا کوئی راستہ ہے، یعنی ہم دنیا میں چلے جائیں واپس، کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور جب انہیں جہنم پر پیش کیا جائے گا، یعنی فرشتے جہنم کی طرف لے کے جائیں گے، تو اس وقت یہ مشرک خاشعین من الذل، ذلت کی وجہ سے جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی عاجزی کر رہے ہوں گے، لیکن عاجزی وہ ذلت کی وجہ سے ہوگی، اور کن اکھیوں سے دیکھ رہے ہوں گے، جس طرح بندہ چوری چوری آنکھوں سے دیکھتا ہے، یوں شرم کے مارے دیکھ رہے ہوں گے۔ اس وقت پھر ایمان والے کہیں گے ان الخاسرین الذین خسروا انفسہم، آج نقصان ان لوگوں نے اٹھایا جنہوں نے دنیا میں اپنا بھی نقصان کیا اور اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کیا۔ جو شخص دین پر نہیں چل رہا اور اپنے گھر والوں کو نہیں چلا رہا تو یہ قیامت کے دن نقصان اٹھائے گا، اپنا بھی نقصان اور اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کرے گا۔ اسی لیے 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ آج عموماً یہ ہو رہا ہے کہ میں اپنی ذات کی حد تک تو نیک ہوں، دیندار ہوں، لیکن اپنی اولاد کی فکر نہیں کرتا، اپنے گھر والوں کی فکر نہیں کرتا، جبکہ حکم یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کی فکر بھی کرو۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، حدیث پاک ہے کہ تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اپنے ماتحتوں کا، اور قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ یعنی اگر باپ ہے تو اولاد کو دین پر چلانا، دین کی فکر کرنا اس کی ذمہ داری، شوہر ہے تو بیوی کے دین کی فکر کرنا اس کی ذمہ داری، افسر ہے تو اپنے ماتحت جو سٹاف ہے اس کے دین کی فکر کرنا اس کی ذمہ داری، اگر وہ حکمران ہے تو عوام کو دین پر چلانا اس کی ذمہ داری ہے۔ اب اگر وہ فکر نہیں کر رہا تو یہ مجرم ہے۔ اب فکر ہماری ذمہ داری ہے، کوشش کرنا، فکر کرنا، یہ ہماری ذمہ داری۔ اس کے بعد اگر اولاد دین پر نہیں چلتی یا بیوی نہیں چلتی تو ہم بری ذمہ ہیں، کیونکہ ہم سے تو یہ سوال ہوگا کہ تم نے کوشش کی تھی یا نہیں۔ تو جب ہم نے کوشش کر لی ہم بری ذمہ ہیں، کیونکہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔
اللہ چاہے تو ہدایت دے، نہ چاہے تو نہ دے۔ تو ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ ہدایت پہ کیوں نہیں آئے، آپ کی اولاد ہدایت پر کیوں نہیں آئی، آپ کی بیوی ہدایت پر کیوں نہیں آئی، یہ سوال نہیں ہوگا۔ سوال یہ ہے کہ آپ نے فکر کی تھی کہ نہیں، بس فکر کر لی تو بری ذمہ ہو گئے۔ تو یہاں اللہ فرما رہے ہیں کہ ایمان والے قیامت کے دن کہیں گے کہ آج نقصان میں وہی لوگ ہیں جنہوں نے دنیا میں اپنا اور اپنے گھر والوں کا نقصان کیا۔ الا ان الظالمین، اچھی طرح سن لو، جو ظالم ہیں یعنی مشرک ہیں، کافر ہیں، یہ ہمیشہ ہمیشہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ مسلمان اگر گناہوں کی وجہ سے پکڑا گیا تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن کافر اس کے لیے معافی نہیں ہے۔ وما کان لہم من اولیاء، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ کے علاوہ ان کی مدد کر سکے۔ یعنی اللہ چاہے تو اللہ تو بچا سکتا ہے نا، اللہ چاہے تو اس کی قدرت، اس کی طاقت، اس کا اختیار ہے، وہ چاہے تو جنت میں بھیج دے، کر سکتا ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں ہے کہ جو ان کو جہنم سے بچا لے یا اللہ کی پکڑ سے ان کو بچا لے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے پھر کوئی راستہ نہیں مل سکتا، یعنی اب ہدایت کا راستہ اسے نہیں مل سکتا۔ اس لیے اپنے رب کی بات کو مانو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن نے پلٹنا نہیں ہے۔ یعنی قیامت جب آ جائے گی، اب یہ قیامت واپس نہیں جائے گی، اور قیامت کے دن کوئی کہے کہ مجھے دنیا میں واپس بھیجا جائے تو یہ بھی نہیں ہوگا۔ اور ہر انسان کی قیامت اس کی موت کے ساتھ ہی شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہے انفرادی قیامت، ایک ہے اجتماعی قیامت۔ ہر انسان جب اس کی روح پرواز کر جاتی ہے تو اس کی آخرت تو شروع ہو گئی۔ اب وہ عالم برزخ میں ہے، قبر میں ہے، اب اس کے جیسے بھی حالات ہیں اس کو وہاں بھگتنا پڑے گا، اور پھر ایک قیامت آئے گی جو پوری کائنات کی ہوگی۔ تو اس لیے مطلب اس کا یہ ہے کہ ہر انسان اپنی موت سے پہلے پہلے تیاری کر لے، توبہ استغفار کر لے، اپنے رب کی بات مان لے۔ مَا لَكُم مِّن مَلْجَإٍ يَوْمَئِذٍ، اور اس دن پھر تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی پناہ گاہ نہیں ہوگی، اور تمہاری طرف سے کوئی دفاع کرنے والا نہیں ہوگا، یا تمہارا کوئی عذر قبول کیا جائے ایسا نہیں ہوگا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر یہ لوگ منہ پھیر لیں، اللہ نبی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ اگر یہ منہ پھیر لیں، آپ کی بات نہ مانیں، آپ پریشان نہ ہوں۔ کیوں؟ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا، یعنی آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ ہدایت دیں، آپ کی ذمہ داری تبلیغ کی ہے۔ ان علیک الا البلاغ، آپ کی ذمہ تبلیغ ہے۔ تو سوال صرف یہ ہوگا کہ آپ نے تبلیغ کی تھی، بس یہ سوال نبی سے ہے۔ اب اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو یہ نبی سے سوال نہیں ہوگا کہ یہ ایمان کیوں نہیں لایا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اللہ فرما رہے ہیں کہ انسان کا مزاج دیکھو کہ جب ہم اس پر رحمت کرتے ہیں، مہربانی کرتے ہیں، تو فَرِحَ بِهَا، بڑا خوش ہوتا ہے، بڑا اتراتا ہے پھر۔ لیکن اگر ہم اس کے گناہوں کی وجہ سے اس پر کوئی مصیبت بھیج دیں تو فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، پھر یہی انسان ناشکرہ بن جاتا ہے، اللہ کی ناشکری کرتا ہے، اپنے گناہوں کو پھر بھی نہیں دیکھتا کہ میرے گناہوں کی وجہ سے میرے یہ حالات بنے ہیں، الٹا رب کی ناشکری کر دیتا ہے کہ رب نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں، میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کبھی میرا بھلا کیا ہی نہیں رب نے، اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، زمین اور آسمانوں کا مالک اللہ ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہے پیدا کرے، اللہ کر سکتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا، اللہ جس کو چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہے بیٹے عطا کرے۔ اور او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اللہ چاہے تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں دے دے، اللہ کا اختیار ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور اللہ چاہے تو کسی کو بانجھ کر دے، کچھ بھی نہ دے۔
نہ بیٹا نہ بیٹی، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ، تو بیٹے اور بیٹیاں دینے کا اختیار بھی اللہ کا ہے۔ اللہ چاہے تو اولاد دے، چاہے تو نہ دے، پھر اللہ چاہے تو بیٹے دے، چاہے تو بیٹیاں دے، یہ اللہ کا اختیار ہے۔ اب یہ عقیدہ سکھایا گیا اور اس کو سمجھنا چاہیے۔ آج کل جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگ بہوؤں پر ظلم کرتے ہیں کہ جی بیٹی کیوں ہوئی، ہمیں تو بیٹا چاہیے تھا۔ بھئی اس کے اختیار میں ہے، آپ کے بیٹے کے بھی اختیار میں نہیں ہے بیٹا پیدا کرنا، تو بہو کے اختیار میں کہاں سے آ گیا؟ یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو اللہ جو بھی دے اس پر راضی رہنا چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں جہالت بہت ہو گئی ہے۔ جہالت سے مراد دین سے دوری ہے۔ دنیاوی لحاظ سے تو بہت پڑھ گئے، لیکن دین کے لحاظ سے جاہل ہیں، بیٹیوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور یہ اکثر واقعات سننے کو آتے ہیں، 3 بیٹیاں ہو گئیں، طلاق دے دی، اس کے تو بیٹیاں ہو رہی ہیں، ہمیں تو بیٹا چاہیے۔ اچھے بھلے ایک دیندار نمازی کو میں نے دیکھا کہ وہ بھی اپنی بہو سے ناراض کہ جی ہمیں تو پوتا چاہیے تھا، پوتی کیوں ہوئی؟ اور پھر انہوں نے اس بیٹی کو لڑکوں کے کپڑے پہنانا شروع کر دیے کہ ہمیں تو پوتا چاہیے تھا، تو ہم یوں خواہش پوری کر رہے ہیں کہ ہم اس کو لڑکوں کے کپڑے پہنا رہے ہیں۔ بھائی آیت پہ غور کرو، اللہ نے ہیبہ کا لفظ استعمال کیا، تحفہ، یہب لمن یشاء، سب سے پہلے تحفے کا ذکر کیا تو فرمایا اللہ جس کو چاہے بیٹی بطور تحفہ دے۔ اللہ تو بیٹی دے رہا ہے، بطور تحفہ دے رہا ہے۔ اور اگر بیٹی کی پیدائش اچھی بات نہ ہوتی تو اللہ اپنے محبوب نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔ اللہ نے 4 بیٹیاں دی، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس عورت کے ہاں پہلے بیٹی پیدا ہو وہ عورت باعث برکت ہوتی ہے، وہ خوش نصیب ہوتی ہے عورت، اور ہمارے ہاں اسے منحوس سمجھ لیتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو 3 بیٹیاں دی گئیں، چاہے وہ بہنیں ہوں چاہے وہ بیٹیاں ہوں، یعنی 3 بچیوں کی اس نے تربیت کی، پالا پوسا پڑھایا، جوان ہو گئی، ان کی شادیاں کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اما عائشہ بیٹھی تھی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر 2 بیٹیاں ہوں، مطلب 2 بچیاں اس کے حصے میں آئیں، چاہے بہنیں ہوں چاہے بیٹیاں ہوں، تو آپ نے فرمایا میں اس کو بھی ضمانت دیتا ہوں جنت کی۔ اما عائشہ نے اور آسان کر دیا، یا رسول اللہ اگر ایک ہی بیٹی ملے، آپ نے فرمایا جس نے 1 بچی کی تربیت کی میں اسے بھی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی تو بیٹیوں کی پرورش پر جنت کی ضمانت دے رہے ہیں، اور ہمارے ہاں منہ بنائے جا رہے ہیں، بچی کی پیدائش پہ طلاقیں دی جا رہی ہیں، اسے منحوس سمجھا جا رہا ہے۔ یہ مشرکین مکہ کا مزاج تھا، مسلمانوں کا مزاج یہ نہیں ہے۔ انہ علیم قدیر، اللہ علم والا ہے اور اللہ قدرت والا ہے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ کس کو بیٹے دینے ہیں کس کو بیٹیاں دینی ہیں، اللہ کو پتہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ میرے لیے بیٹا اچھا ہے، لیکن بیٹا میرے لیے اچھا نہ ہو، بیٹی میرے لیے اچھی ہو۔ جیسے جامعہ شفیہ میں مولانا یوسف خان صاحب استاد ہیں، وہاں کے استاد الحدیث، بلکہ اب تو شیخ الحدیث ہیں، تو ان کے ہاں 3 بیٹیاں ہیں، بیٹا کوئی نہیں، اور وہ اب تو وہ شادی شدہ ہیں، بال بچے دار ہیں۔ تو کسی شاگرد نے کہا استاد جی کتنا اچھا ہوتا آپ کا بیٹا ہوتا، آپ کا جانشین ہوتا۔ میں نے کہا نہیں اس طرح نہ کہو، ہو سکتا ہے کہ میرا بیٹا ہوتا تو میری بدنامی کا ذریعہ بنتا، یہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کہ کون کیا کیسا نکلے گا، تو میں رب کے فیصلوں پر راضی ہوں۔ حضرت مریم کی والدہ نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ اللہ بیٹا ہو میں تیرے دین کے لیے وقف کروں گی، لیکن بیٹی ہوئی حضرت مریم، تو انہوں نے کہا یا اللہ میں نے تو منت مانی تھی کہ بیٹا ہوگا، یہ تو بیٹی ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا یہ بیٹی ایسی دی ہے کہ بیٹے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو بعض بیٹیاں ایسی ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ بیٹا نہ ملے،
لیکن بیٹیوں سے اللہ ایسی اولاد دے دے جو دیندار بنے، عالم حافظ بنے، یہ تو اللہ کو پتہ ہے۔ اس لیے اللہ کی عطا پر راضی رہنا چاہیے، کبھی بھی بیٹی کی پیدائش پر منہ نہیں بنانا چاہیے، ناگواری کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور اسی طرح پوتی کی پیدائش پر بھی خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ اس بہو کو تانا نہیں دینا چاہیے کیونکہ اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ بلکہ ایک واقعہ ایسا پیش آیا نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہ ایک صحابی تھے، ان کے ہاں 3 بیٹیاں ہوئیں، تو انہوں نے غالباً بیوی کو ایک طلاق دے دی۔ تو ایک دن وہ گھر کے باہر تھے تو ان کی بیوی کچھ اشعار پڑھ رہی تھی، وہ تو ان کا مزاج تھا ہر ایک کا، شعر و شاعری۔ ان اشعار میں یہ کہہ رہی تھی کہ تم نے مجھے قصوروار ٹھہرایا کہ میرے ہاں بیٹیاں ہوئیں، بھئی میرا کیا قصور ہے؟ میں تو ایک کھیت کی طرح ہوں، جیسا بیج بوو گے ویسی فصل ہوگی۔ تو کھیت کو تو تانا نہیں دیا کرتے، بیج کو تانا دو نا۔ اگر الزام لگانا ہے تو بیٹے پہ لگاؤ اپنے کہ تیرا بیج کیسا ہے کہ بیٹا نہیں پیدا ہوتا، لیکن کبھی نہیں کہیں گے۔ اور عجیب یہ ہماری منافقت ہے کہ بہو اس کو تانا دیں گے کہ بیٹی کیوں ہوئی، اور اپنی بیٹی کی ہاں بیٹی ہو یا نواسی ہو جائے کہتے ہیں بس اللہ کا فیصلہ ہے۔ اور بھائی جس طرح نواسی کی پیدائش پر آپ کی بیٹی مجرم نہیں، اسی طرح پوتی کی پیدائش پر بھی آپ کی بہو مجرم نہیں ہے، اس لیے ان کو مجرم نہ ٹھہرائیں۔ کتنا دل ٹوٹتا ہوگا اس بیٹی کا جس کو منحوس کہا جاتا ہوگا۔ تو یہاں اللہ کیا بتا رہے ہیں؟ اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، تو بیٹے اور بیٹیاں دینے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ چاہے بیٹے دے، اللہ چاہے بیٹیاں دے، تو اس لیے کبھی کسی کو تانا نہ دے۔ وما کان لبشر، کسی بشر کے اختیار میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ اس سے بات کرے، یعنی براہ راست اس سے اللہ بات کرے، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں کچھ یہودیوں نے کہا تھا نبی علیہ السلام کو کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ آپ سے باتیں کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام سے تو اللہ باتیں کرتا تھا، تو آپ سے کیوں نہیں کرتا؟ آپ اللہ سے ہم کلام ہوں، اس طرح کی باتیں کی۔ تو اللہ نے بتایا کہ جو بھی بشر ہوتا ہے جس سے اللہ کوئی بات کرنا چاہے تو اس کے 3 طریقے ہیں۔ الا وحیاً، وحی کے ذریعے اللہ بات کرتا ہے، او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے، یعنی اللہ کی آواز آئے گی، اللہ نظر نہیں آئے گا، پردے کے پیچھے۔ او یرسل رسولاً، یا فرشتے کے ذریعے پیغام بھیجے گا، وہ فرشتہ آ کر نبی سے بات کرے گا کہ اللہ یوں کہہ رہے ہیں۔ یہ 3 طریقے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ نے جو باتیں کی تھی براہ راست تو نہیں تھی، پردہ تھا، اللہ کی آواز آتی تھی، تصویر نظر نہیں آتی تھی۔ تو اس لیے فرمایا کہ وحی کا طریقہ یہ ہے، یعنی اللہ جو کلام کرتا ہے اس کا طریقہ یہ ہے۔ وحی کا ایک معنی ہوتا ہے دل میں بات کو ڈال دینا، اللہ دل میں بات ڈال دیتا ہے، ایک یہ ہے۔ ایک ہے کہ آواز آئے پردے کے پیچھے سے، اور ایک یہ ہے کہ فرشتے کو بھیجے۔ تو فیوحی بإذنہ ما یشاء، یوں اللہ وحی بھیجتا ہے اپنے حکم سے جس پر چاہتا ہے، جس طرح چاہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آتا تھا، وہ فرشتہ زیادہ تر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ کے شکل میں آتا تھا، بڑے خوبصورت صحابی تھے، ان کی شکل میں وہ فرشتہ آتا تھا سیدنا جبریل علیہ السلام، اور نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ کی طرف وحی بھیجی، اپنے حکم سے بھیجی۔ پھر فرمایا کہ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَالْإِيمَانُ، کہ وحی کے آنے سے پہلے تو آپ کو نہیں پتا تھا کتاب کیا چیز ہے، ایمان کیا چیز ہے، کیونکہ آپ نے ایسی کوئی بات کی بھی نہیں تھی۔ تو جب وحی آئی تو کتاب بنی، وحی آئی تو ایمان کی دعوت دی۔ تو وحی سے پہلے نہ آپ نے کوئی کتاب پڑھی، نہ بیان کی، اور نہ ایمان کی بات کی، اپنی عبادت میں لگے رہتے تھے بس۔
جب وحی آئی تو پھر پتہ چلا کہ اللہ کی کتاب ہے، اب لوگوں کے سامنے پیش کی، پھر ایمان کی دعوت دی۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، لیکن ہم نے اس کتاب کو روشنی بنایا، یعنی قرآن کریم روشنی ہے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت عطا کرتے ہیں۔ قرآن روشن چیز ہے، اس کے ذریعے سے ہدایت ملتی ہے، لیکن اللہ کے حکم سے، ورنہ کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھتے ہیں ہدایت نہیں ملتی۔ بہت سارے کافر ہیں قرآن پڑھتے ہیں، ترجمے سے پڑھتے ہیں، لیکن ہدایت نہیں ملتی۔ آج سے کوئی 25 سال پہلے آکسفورڈ یونیورسٹی کے شعبہ اسلامیات کا جو ہیڈ تھا وہ یہودی تھا، اور وہ جب لیکچر دیتا تو قرآن کی آیتیں فر پڑھ رہا ہے، حدیثیں پڑھ رہا ہے، لیکن ایمان نہیں۔ تو اللہ جس کو چاہیں گے اسے ہدایت دیں گے، قرآن کے ذریعے بھی ہدایت اسی کو ملے گی جس کو اللہ چاہیں گے، اللہ کے چاہے بغیر ہدایت نہیں مل سکتی۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ اللہ کا راستہ ہے، وہ اللہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔ زمین و آسمان کا مالک اللہ، اس اللہ نے ایک راستہ دیا ہے، اس راستے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور اس صراط مستقیم کی طرف رہنمائی اللہ کے نبی کرتے ہیں۔ الا سن لو الی اللہ تصیر الامور، جتنے بھی دنیا میں معاملات ہیں، کام ہیں، یہ سب اللہ کی طرف لوٹتے ہیں، یعنی ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کو سب پتہ ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، تو فیصلہ پھر اللہ ہی نے کرنا ہے ان اعمال کے مطابق، چاہے تو جنت میں بھیجے چاہے تو جہنم میں بھیجے۔ لیکن کوئی یہ نہیں سمجھ سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے اعمال کا اللہ کو پتہ نہیں۔ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ سب جمع ہو رہا ہے اور اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ نیک اعمال، بلکہ آپ نے حدیث پڑھی ہوگی فضائل اعمال میں بھی، کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو اس کی نماز فرشتے لے کے آسمان پہ جاتے ہیں۔ اب وہ آسمان کا دروازہ نہیں کھلتا، اگر نیک ہو اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھی ہو تو کھل جاتا ہے، اور وہ اوپر علیین تک چلا جاتا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے کے دفتر ہے علیین، وہاں نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور وہاں نیک لوگوں کا نامہ اعمال ہے، وہاں تک چلی جاتی۔ لیکن اگر نماز دکھلاوے کی تھی، صحیح نہیں پڑھی تھی، تو پہلے آسمان کا دروازہ ہی نہیں کھلتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی نماز گندے کپڑے میں لپیٹ کر نمازی کے منہ پہ مار دی جاتی ہے۔ تو ہمارا ہر عمل جاتا اللہ کی طرف ہے، اگر وہ نیک ہوا، قبول ہوا تو اوپر چلا جائے گا، نہ ہوا تو واپس، لیکن اللہ کے علم میں رہتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ کے علم میں نہیں رہتا۔ تو یہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی کام کر رہے ہو سمجھ لو کہ یہ کام اللہ کے علم میں ہے، اور قیامت کے دن اللہ مجھے بتائے گا کہ تو کیا کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمد